میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض میڈیا۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام فیض رمضان، جس میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد یعقوب فیض صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان حضرت مولانا عبدالباسط اطہر صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، موجودہ حالات کے تناظر میں اور سب سے اہم حالیہ فیصلے کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے جو قادیانیوں کے متعلق اقلیت کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ فرمایا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو فیض میڈیا کی انتظامیہ نے ختم نبوت کے عنوان پر تجویز کیا ہے۔ ختم نبوت کے عنوان پر قادیانیت کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو سامنے رکھنے کے لیے مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز فرماتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حافظ عبدالباسط اطہر صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کا آغاز اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا سے فرمائے۔ حافظ عبدالباسط اطہر صاحب۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگا دے، سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگا دے، بچوں کو میرے یار، بچوں کو میرے حافظ قرآن کا بنا دے، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، میرے وطن سے یار تو نفرتیں مٹا دے، میرے وطن سے یار تو نفرتیں مٹا دے، سنت کی چاروں جانب، سنت کی چاروں جانب ٹھنڈی ہوا چلا دے، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اصحاب مصطفیٰ سا ہم کو کمال دے دے، اصحاب مصطفیٰ سا ہم کو کمال دے دے، اصحاب مصطفیٰ سا ہم کو کمال دے دے، حب نبی عطا کر، حب نبی عطا کر، حب نبی عطا کر، عشق بلال دے دے، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان آپ کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں، محبت سے سماعت کیجیے گا۔ نبی 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 بول، 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 ہر
ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نبی 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 بول، نبی نبی بول، نبی نبی بول، نبی نبی بول۔ محبوب کبریا کی ذرا شان دیکھیے، عرش بری پہ رب کے ہیں مہمان دیکھیے، محبوب کبریا کی ذرا شان دیکھیے، عرش بری پہ رب کے ہیں مہمان دیکھیے۔ امت کو بخشوائیں گے، امت کو بخشوائیں گے سرکار دو جہاں، امت کو بخشوائیں گے سرکار دو جہاں، امت پہ یہ رسول کا احسان دیکھیے۔ نبی نبی بول، نبی نبی بول، نبی نبی بول، نبی نبی بول۔ اللہ کے رسول کی یہ شان دیکھیے، اللہ کے رسول کی یہ شان دیکھیے، سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھیے، سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھیے۔ ابو بکر کے زانوں پہ پیارے نبی کا سر، ابو بکر کے زانوں پہ پیارے نبی کا سر، رکھا ہوا ہے رہن پہ قرآن دیکھیے۔ نبی نبی بول، نبی نبی بول۔ مشکل جب آئے تم کو ٹھہر جانا چاہیے، پھر رب کا نام لے کے گزر جانا چاہیے، مشکل جب آئے تم کو ٹھہر جانا چاہیے، پھر رب کا نام لے کے گزر جانا چاہیے، پھر رب کا نام لے کے گزر جانا چاہیے۔ توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی، توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ نبی نبی بول، نبی نبی بول، نبی نبی بول، نبی نبی بول۔ جی تو ناظرین، آپ نے فرمائے حافظ عبدالباسط اطہر صاحب کی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام، خوبصورت اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا محمد یعقوب فیض صاحب سے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے سامنے روشنی ڈالیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب فیض صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں
فیض میڈیا کی انتظامیہ کا، جنہوں نے اس نازک وقت میں بر وقت اور بہتر فیصلہ کرتے ہوئے تسلسل سے چلنے والے فیض رمضان ٹرانسمیشن کو آج ختم نبوت کے عنوان سے معنون کیا ہے، جو کہ دور حاضر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایک بدیہی عقیدہ ہے جس پر کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک مسلمان بلا دلیل عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ عقیدہ ہے ہی اس قابل کہ بلا دلیل اس پر ایمان رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے 100 سے زائد آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں 200 سے زائد احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت سادہ الفاظ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی جتنے کمالات اللہ جل شانہ نے نازل فرمانے تھے وہ سب کے سب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرما دیے۔ اب کوئی شخصیت ایسی قیامت تک نہیں آ سکتی کہ جن کے لیے ایسے کمالات نازل فرمائے جائیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال اور کذاب آئیں گے جو اپنے گمان میں یہ کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کسی بھی داعی نبوت کو دجال اور کذاب تو کہا جا سکتا ہے، اس کو دیوس تو کہا جا سکتا ہے، اس کو غدار اسلام تو کہا جا سکتا ہے، لیکن نبی کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے وہم و خیال میں اس کو نبی سوچنا بھی میں کفر سمجھتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی میں کل 80 جنگیں لڑی گئیں، اور ان 80 جنگوں کے اندر ان غزوات اور سرایا میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی شہداء کی تعداد 259 ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ یمامہ کے عنوان سے جنگ لڑی جاتی ہے یمامہ کے میدان پر، اس وقت کے جھوٹے داعی نبوت مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور جن میں 700 حفاظ اور علماء صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فسق، خلیفہ اول منتخب ہونے کے بعد آپ کی خلافت میں
सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन का जो सबसे पहला इजमा होता है वो अकीदा खत्म नबूवत पर होता है। इसलिए अकीदा खत्म नबूवत हर एक मुसलमान के ईमान का बुनियादी जुज है। ये जुज ला यनफक है, इसके बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी मुसलमान किसी भी हालत में अकीदा खत्म नबूवत पर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये ईमान का हिस्सा है। और उस वक़्त तक कोई भी इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल के साथ साथ अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल तस्लीम न करे। उस वक़्त तक किसी का ईमान मोतबर नहीं जब तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल न मान लिया जाए। तो इसलिए ये अकीदा मुसलमानों की ईमान की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है। कुल इस्लाम, वो कुरान हो, वो नमाजें हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, मुसलमानों की कोई भी इबादत हो, ये पूरे का पूरा इस्लाम, ये इसकी बुनियाद अकीदा खत्म नबूवत है। अगर अकीदा खत्म नबूवत छोड़ दिया जाए तो फिर मुसलमान की कोई इबादत बाकी नहीं रहती। तो इसलिए जब बुनियाद है और उस बुनियाद की हिफाजत हर एक मुसलमान के लिए लाजिम है, क्योंकि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 30 दज्जाल और कज़्ज़ाब आएंगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके ताहाल बेशुमार ऐसे कज़्ज़ाब और दज्जाल आए जिनका तज़किरा तारीख में मिलता है, लेकिन उन तमाम दज्जालों और कज़्ज़ाबों में से सबसे बड़ा दज्जाल और कज़्ज़ाब जिसको हम मुसलमा पंजाब कहते हैं, मिर्जा कादियानी के नाम से कादियान की सरजमीन पर इब्तदान महदी, मसीह मऊद, जिल्ली, दुरूसी और यहाँ तक के फिर हकीकी नबूवत का दावा करते हुए उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करता है। तो उस वक़्त उलमाए लुधियाना सबसे पहले मैदान अमल में उतरते हैं। जिस वक़्त कुछ लोग इसके ज़ाहिरी मुनाज़रों को देख करके इसके लिए दुआइया कलिमात कह रहे थे, उस वक़्त इसके अंदर छुपे हुए कुफर को भांप करके उलमाए लुधियाना ने सबसे पहले कुफर का फतवा जारी किया। फिर ये सिलसिला चल निकला। मैं अपनी बात को समेटते हुए अर्ज करता हूँ, मुल्क पाकिस्तान, मुल्क अजीज, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल हुआ। इसकी तारीख तो उसी दिन से चल रही थी जिस दिन यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगलिया सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ था। लेकिन इस तारीख के अंदर जोर उस वक़्त पड़ा, इस तारीख के अंदर मजीद हरारत उस वक़्त पड़ी जब इसी सल्तनत पर एक शातिम रसूल बदबख्त ने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हुए एक किताब लिखी और उस किताब लिखने के जुर्म की पालाश में एक अल्लाह वाले के अल्फाज पर जो कि एक नौजवान आशिक रसूल के दिल पर असर करते हैं, वो आशिक रसूल जिसको आज दुनिया गाजी इल्म दीन शहीद के नाम से याद करती है, वो खड़ा होता है और उस बदबख्त को जहन्नम रसीद करता है, गिरफ्तार हो जाता है, केस चलता है। कैद आजम मोहम्मद अली जना वकालत कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम जो है इस केस में मुलव्वस हैं और इस नौजवान को
گھٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں کہ بیان بدل دو، بری کروا دیا جائے گا، لیکن یہ نوجوان جو ہے ذرا برابر بھی اپنے موقف سے پھسلتا نہیں ہے، بلکہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے تختہ دار پر لٹک جاتا ہے۔ جب تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے تو پہلے وہ ایک علم دین تھا، لیکن پھر غازی علم دین شہید کے نام سے معروف ہوتا ہے، اور پھر علامہ اقبال جیسا مفکر بھی کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور درخان کا بیٹا نمبر لے گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تحریک پھر زور پکڑتی ہے، بنیاد کیا بنتی ہے کہ اگر الگ ریاست موجود ہوتی، الگ ملک موجود ہوتا اور وہاں پر اسلام کا بول بالا ہوتا تو آج غازی علم دین شہید عشق رسول کے اندر آ کر کے جو اس نے ایک اہانت رسول کرنے والے مجرم کو جہنم رسید کیا ہے، اس جرم کی پاداش میں تختہ دار پر نہ لٹکا دیا جاتا۔ عوام الناس کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پوائنٹ کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کریں گے تاکہ اس سرزمین پر عقیدہ ختم نبوت بھی محفوظ رہے گا، اسلام بھی محفوظ رہے گا، مسلمان اپنے تمام شعائر پر آزادانہ عمل کر سکیں گے۔ تو الحمدللہ اس عاشق رسول کی قربانی کی بدولت تحریک پاکستان تیز ہوتی ہے، اس کے اندر مزید گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہمیں یہ ملک عزیز پاکستان حاصل ہوتا ہے۔ یہ ملتا ہے یہ ایسے پلیٹ میں رکھ کر کے نہیں، بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کی بدولت ہمیں یہ ملتا ہے، اور ان مسلمانوں کی قربانی صرف اور صرف اس لیے تھی کہ ایک آزاد ریاست ہوگی اور اس کے اندر ہم آزادانہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے، اسلام کا دفاع بھی کریں گے، اور اس اسلام کے عین مطابق جو ہے ہم اپنی زندگیاں گزارا کریں۔ دو قومی نظریہ یہی تھا۔ تو جب ملک عزیز پاکستان کی بنیاد ہی عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر ہے، پھر مزید میں حکومت وقت کو یہ بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب تحریک چل رہی تھی نیا پاکستان کی، تو اس وقت ایک پھر غازی میدان عمل میں آتا ہے اور ایک اہانت رسول کرنے والے بدبخت کو جہنم رسید کرتا ہے، اور اس جرم کی پاداش میں اس کو بھی تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ دنیا اس کو غازی ممتاز قادری کے نام سے جانتی ہے۔ پھر یہ نیا پاکستان بنانے والوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا کہ ہم ایسا پاکستان بنائیں گے جہاں پر غازی ممتاز قادری جیسوں کو ہیرو بنا کر کے تو پیش کیا جائے گا، تختہ دار پر نہیں لٹکایا جائے گا۔ لیکن یہ ان سب کے دعوے دار اس امت مسلمہ کے جذبات سے کھیل کر کے ایوان اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ کر کے اپنے ان تمام داموں اور وعدوں کو کیوں بھول گئے؟ آج ختم نبوت کے دشمن ان قادیانیوں کو جو نہ صرف ختم نبوت کے دشمن ہیں، آقا کے دشمن ہیں، بلکہ ہماری ریاست ملک پاکستان کے بھی دشمن ہیں، وہ اسلام کے بھی غدار ہیں، ملک کے بھی غدار ہیں، وطن کے بھی غدار ہیں۔ آج ان کو اقلیتی قومی کمیشن کے اندر نمائندگی دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آخر کس بنیاد پر، کس حیثیت سے اس قوم کو، ان غداران اسلام اور وطن کو جنہوں نے 1974 سے لے کے آج تلک تمہارے آئین کو تسلیم نہیں کیا، آج تلک ملک پاکستان کے دستور کو تسلیم نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کیا بلکہ انہوں نے عالمی سطح پر ایک تحریک چلا کر کے کون سا وہ فورم ہے جہاں پر ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالیہ واقعات عبدالشکور قادیانی جو امریکہ میں جا کر ٹرمپ سے مل کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسلمان نہیں کہنے دیا جاتا، کس بات پر تمہیں مسلمان کہنے دیا جائے؟ ایک سادہ سی بات جو کہ کئی عدالتوں کے اندر بھی ہو چکی، اور یہود و نصارہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد
یہودی اس کو یہودی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی عیسائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد عیسائی اس کو عیسائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر جب کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانے گا تو مسلمان اس کو مسلمان کیسے تسلیم کرے گا؟ یہ دو رخی، یہ دو رنگی نہیں چلے گی۔ آخر کس حیثیت سے یہی وہ بدبخت 1965 1971 اور ایٹم بم بنانے اور اس کا ماڈل جو ہے امریکہ کے سامنے پیش کرنے سے لے کر کے اور بے شمار ایسی سازشیں ہیں جو کہ آن دی ریکارڈ موجود ہیں، ہمارے ادارے بخوبی آگاہ ہیں اس بات سے۔ ان بدبختوں نے ہمیشہ ہر دور میں ہر وقت ہر آن ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے ملک پاکستان کے واسی اہلیان پاکستان، اہلیان اسلام اور خصوصاً اہلیان پاکستان وہ کسی بھی مسلک یا مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ ٹھنڈے پیٹ ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بات اقلیت کی اگر ہو، عیسائیت کو برداشت کیا جا رہا ہے، ہندوازم کو برداشت کیا جا رہا ہے، سکھوں کو برداشت کیا جا رہا ہے، بہائیوں کو برداشت کیا جا رہا ہے، ان کے دکھ درد میں اہل پاکستان مسلمان ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے متعارف کروایا ہے۔ سکھ اپنے آپ کو سکھ سمجھتا ہے، ہمیں مسلمان سمجھتا ہے، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتا ہے، لیکن یہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے ہمیں جو ہے وہ کافر کہتے ہیں۔ ارباب اقتدار سے انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اس بدبخت مرزا قادیانی کے ایک قول پر نظر ثانی کیجئے جس میں اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مجھے نبی صرف وہ نہیں مانتے جو کنجریوں کی اولاد ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا تو پھر اپنی نسل کی فکر کیجیے۔ فی الوقت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ذات اقدس کو ایک طرف رکھتے ہوئے، کیونکہ آج جو ہے ہماری نوجوان نسل، ہماری یوتھ جو ہے وہ اپنی ذاتیات کے اوپر آ کر کے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتی ہے، گردنے مارنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کی غیرت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ اپنی غیرت کو دیکھو کہ تمہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک طرف تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، مرزا قادیانی کو ملعون، دجال، مرتد اور جہنمی تسلیم کرتے ہو، اور دوسری طرف وہ تمہیں ہی کنجریوں کی اولاد کہہ رہا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑا جاتا ہے کہ ان بدبختوں کو اس قومی اقلیتی کمیشن میں بٹھانا چاہیے یا نہیں بٹھانا چاہیے، کس حیثیت سے۔ ہاں، اگر وہ اپنی حیثیت تسلیم کرتے ہیں 1974 کے اندر چلنے والی تحریک کی بنیاد پر پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا ہے، وہ اپنی حیثیت تسلیم کریں، دستور کے اوپر دستخط کریں، اس کو تسلیم کریں اور علل اعلان یہ کہیں کہ ہم قادیانی غیر مسلم ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا الگ فرقہ الگ مذہب ہے، ہم عیسائیت کی طرح، ہندوازم کی طرح، سکھوں کی طرح الگ اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ اس شناخت کی بنیاد پر اگر بٹھانا چاہتے ہیں تو بٹھائیں، نہیں تو پھر کوئی صورت ایسی باقی نہیں رہتی کہ ان کو اس کمیشن کے اندر بٹھایا جائے۔ آج کمیشن میں بٹھایا جائے، کل امن کمیٹیوں میں بٹھایا جائے، پرسوں بین المسالک مذہبی ہم آہنگی کے اندر بٹھایا جائے، پھر بین المذاہب ہم آہنگی کے اجلاسوں کے اندر بٹھایا جائے۔ یہ نہیں ہوگا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے ختم نبوت کے پروانے یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ نہیں ہو پائے گا۔ آئین
جو نہیں تسلیم کرتا ہم بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غدار ہے، جو پاکستان کے آئین کا غدار ہے، ہم اس کو کسی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الحمدللہ میں فیض میڈیا کی پوری انتظامیہ اور اہل علاقہ مصطفیٰ آباد کی طرف سے اپنے اکابرین کو یہ مکمل یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں، ہمارے اکابرین اس معاملے کے اوپر جو فیصلہ فرمائیں گے، جو مشاورت ہوگی، جو کال آئے گی، اہلیان مصطفیٰ آباد لاہور کیمپ اور ہماری فیض میڈیا کی ٹیم انشاءاللہ اکابرین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ ہر میدان میں ہر وقت ہر آن جو ہے وہ کھڑی نظر آئے گی۔ جہاں ہمارے بزرگوں اور اکابرین کا پسینہ بہے گا، وہاں ہم اپنا خون بہانا اپنے لیے سعادت سمجھیں گے، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا ہے، یہ معاملہ وطن کا ہے، یہ معاملہ اپنے ملک عزیز کا ہے، یہ معاملہ ان لاکھوں شہداء کے خون کا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم ان کے سامنے کس منہ سے جائیں گے کہ جس مقصد کے لیے، جس بنیاد پر آپ نے اپنے خون کی بازی لگائی، اپنے خون کی قربانی دی، ہم نے جو ہے اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس لیے میرا یہ عزم ہے، میری پوری ٹیم کا یہ عزم ہے، انشاءاللہ اکابرین کے ساتھ ان کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ جل شانہ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے لیے بلا تفریق مسلک، بلا تفریق سیاسی وابستگی کے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ غدار وطن، غدار نبی اس پاک وطن میں کیوں کر ہیں؟ غدار وطن، غدار نبی اس پاک وطن میں کیوں کر ہیں؟ میں پوچھتا ہوں یاران چمن سے، یہ خار چمن میں کیوں کر ہیں؟ سامعین، آپ نے قادیانیت کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر مفصل گفتگو سماعت فرمائی۔ اب میں ملتمس ہوں حافظ عبدالباسط اطہر صاحب سے کہ وہ اپنی آخری اختتامی حاضری لگوائیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سارے جہاں پہ جس کا راج اچھا ہے، سارے جہاں پہ جس کا راج اچھا ہے، ختم نبوت والا تاج اچھا ہے، تاج اچھا ہے۔ سارے جہاں پہ جس کا راج اچھا ہے، ختم نبوت والا تاج اچھا ہے، تاج اچھا ہے، تاج اچھا ہے، تاج اچھا ہے۔ اور سلما کا اڑتا تخت شہادہ، موسیٰ کا وہ طور پہ جانا، سلما کا اڑتا تخت شہادہ، موسیٰ کا وہ طور پہ جانا۔ ارے سب سے سفر وہ معراج اچھا گئے، سب سے سفر وہ معراج اچھا گئے، ختم نبوت والا تاج اچھا گئے، تاج اچھا گئے، ختم نبوت والا تاج اچھا گئے۔ اور ختم نبوت کے پروانے آ جاتے ہیں جان لٹا، ختم نبوت کے پروانے آ جاتے ہیں جان لٹانے۔ ارے سر کو کٹانے کا رواج اچھا ہے، سر کو کٹانے کا رواج اچھا ہے، ختم نبوت والا تاج اچھا ہے، تاج اچھا ہے۔
سارے جہاں پہ جس کا راج اچھا ہے، ختم نبوت والا تاج اچھا ہے، اور ہم سب مل کر کام کریں گے، مرزے کو بدنام کریں گے، علماء سے مل کر کام کریں گے، مرزے کو بدنام کریں گے۔ ارے مرزے کانے کا یہ علاج اچھا ہے، مرزے کانے کا یہ علاج اچھا ہے، ختم نبوت والا تاج اچھا ہے۔ ناظرین، آپ نے بات فرمایا ختم نبوت پر خوبصورت کلام۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے آپ کے سامنے روزانہ ٹھیک رات 10:30 بجے حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے، سنتے رہیے۔ ملک پاکستان کے مشہور ثناخواں و خطباء حضرات کو اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان محمد عمر یعقوب، اللہ حافظ۔